اب ایک سی نہیں ہے کچھ ایسی بھی ہیں ذرا سنو ایک لڑکی توجہ رکھنا میری 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اگر کھاتی تھی تو سیدہ فاطمہ کا ڈنگ پیتی تھی تو سیدہ فاطمہ کا ڈنگ سوتی تھی اٹھتی بیٹھتی فاطمہ کا ڈنگ اس نے منت مانی دعا کی اے اللہ میری شادی اگر ہو تو ایسے سے ہو جس کے سینے میں قرآن ہو جو حافظ قرآن ہو مگر اتنی شرمیلی اتنی اچھی اتنی پاکیزہ اللہ دعائیں مانگ رہی ہے باپ نے اس کا ایک جگہ رشتہ کر دیا وہ لڑکا حافظ نہیں تھا اب اس نے باپ کی بات کو پلٹا بھی نہیں کیونکہ آج کے دور کی ہوتی تو پلٹ دیتی پلٹنے کا نمبر ہی کہاں پہلے سے ہی پلٹا ہوئی تھی یہ موبائل اچھے کو تھوڑی چلا گئی اما ابا کو تو بعد میں پتہ چلتا کہ رشتہ ہو گیا یا نہیں مگر وہ لڑکی باپ نے پوچھا بیٹا میں تمہارا وہاں پہ رشتہ کر رہا ہوں تم رضا مند ہو کہا جی ابا جہاں آپ راضی ہو باپ سے کیسے کہے دیندار لڑکی تھی مگر دل میں تمنا رہ گئی آرزو رہ گئی اللہ اللہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی نکاح ہو گیا رشتے کے بعد لڑکی رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی جیسے ہی شوہر کے گھر گئی دل میں وہی بے قراری رات ہوئی شوہر آیا پاس میں کہا بولو شوہر نے باتیں کی بی بی بولی اب تو میں تمہارے نکاح میں ہوں سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے حوالے ہوں مگر میری ایک تمنا تھی وہ تمنا پوری ہوئی نہیں میں دعائیں مانگتی تھی مگر میں تعجب میں ہوں کہا کیا کہ میں نے ایک جگہ تقریر میں سنا تھا بیان میں سنا تھا کہ جو لڑکی رات کو 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے سیدہ فاطمہ نے بھی یہی کہا ہے مگر میں تو پڑھ پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی میری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ کی جو مرضی میں اسی میں خوش ہوں جب شوہر نے یہ بات سنی شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا مجھے اتنی شریف لڑکی ملی اتنی شریف بی بی ملی اللہ غور کرو وہ لڑکی کہنے لگی میں نے ایسے ایسے سنا تھا سورہ واقعہ اگر جو 3 مرتبہ پڑھ لے دعا قبول ہوتی ہے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا مولا تو نے مجھے اتنی نیک بی بی عطا فرمائی شوہر بولا میری بی بی سنو انشاءاللہ میں تمہاری یہ تمنا پوری کر دوں گا میں یہ آرزو پوری کر دوں گا بی بی کہنے لگی اب میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی تمہارے نکاح میں آ گئی وہ کہنے لگا میں بھی نہیں چھوڑوں گا پھر کیسے تمنا ہوگی کہ انشاءاللہ میں اس وقت تمہیں ہاتھ لگاؤں گا جب میں حافظ قرآن ہو جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جو حافظ قرآن بن کے آؤں گا اللہ کیا تمنا پائی اور ہمارے یہاں جتنے لڑکے نا ان کے بال ایسا جیسے سر پہ نویلا بیٹھا نیولا وہ نیولا بیٹھا ہوا ادھر سے ٹکلا اور یہاں سے جھبرا سمجھے ایسے ایسے کٹ کے جیسے بچھو بچھو کیا ہو گیا ہماری قوم کو اس نے بی بی سے کہا سنو تمہیں صبر کا دامن پکڑنا پڑے گا میں گھر سے چپکے سے نکلوں گا گھر والے ویسے تو بھیجیں گے نہیں مگر تمہیں لوگ تانا دیں گے کہ لڑکی سے ناراض ہو کے بھاگ گئے لڑکی نے کچھ کہہ دیا لڑکی کتنی بری ہے کتنی کیسی اگر نئی نئی شادی ہو جائے اور اس گھر میں اگر مرغی بھی مر جائے نا تو عورتیں کہتی ہیں ارے اس کے پیرے اچھے نہیں نکلے بھائی پیرے یہ پیرے میں سن میں آج تک نہیں آیا اگر مرغی نے انڈا بھی نہیں دے نا انڈا ٹائم سے تو بس یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی نہ کوئی تعویذ کرا کے لاؤ
اب گھر میں پانی چھڑکا ہو رہا صبح شام صبح شام. بتا مرغی انڈا نہیں دے رہی اور بہو کی آ گئی. اگر اچھی بہو نا مصلی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیح پڑھنے لگے نا تو ساس کیا کہتی ہے؟ ہاں بہو تھوڑی ہے جادوگرنی ہے, جادوگرنی سب کو پڑھ پڑھ کے کھلا رہی ہے. اور اگر لڑکے نے اگر کہنا مان لیا تو بن جا غلام, مار دی تیرے اوپر بھی ہو گیا کام. بیچارے کہاں جائے. ہاں اللہ اللہ سنو, وہ لڑکا بولا تم برداشت کرو تو سنو. بہت زیادہ میری بہنیں بھی تمہیں کہیں گی, ماں بھی کہیں گی, مجھے پتا ہے, مگر برداشت کرنا ہوگا. انشاءاللہ میں تمہیں اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جب حافظ قرآن ہو جانا. جاؤ تمہاری یہ تمنا میں پوری کروں گا. جب مجھے اتنی اچھی لڑکی ملی ہے تو انشاءاللہ میں بھی پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اور آج کے بعد میں بھی ایسی بنوں گا. وہ لڑکا فجر سے چپکے سے گھر سے غائب. اب گھر میں تو ڈھونڈے ہوئے پڑ گئے, کہاں گیا, اس سے پوچھا کہاں گیا. اب وہ چپ تو کوئی بولے ڈائن ہے, ڈائن کھا گئی ہوگی. یار ایک بہو کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے, ایک بہو کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ لڑکے کو ہڑپ گئی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کوئی کچھ بولا, کوئی کچھ بولا, مگر وہ چلا گیا. ایک قاری صاحب کے پاس گیا روتا ہوا. ادھر بی بی رو رو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے, اسے بیچاری کو تانے مل رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کرے, اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا, اے اللہ میرے کہنے پہ میرا شوہر نکل گیا. بڑا نیک انسان تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں. وہ اپنی قسمت سے حافظ نہیں ہوا تھا, مگر میرے کہنے پر چلا گیا. رو رو کر کے وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے, کہہ رہی ہے اے اللہ میں نے کھانا نہیں مانگا, پینا نہیں مانگا, میرا کچھ بھی بن جائے مگر میرے شوہر کی حفاظت کرنا. وہ میرے کہنے سے نکل کے چلا گیا. اے اللہ تو قدم قدم پہ اس پہ حفاظت کرنا. سیدہ فاطمہ کا واسطہ مولا کائنات حضرت علی کا واسطہ, وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. آج کی لڑکیاں ایسی کہاں ہیں جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہو. ارے تم جانتے ہو, توجہ رکھو, بولو مت بیٹا, تم جانتے ہو سب لڑکیاں غلط نہیں ہوتی ہیں یار. بعض ایسی ہوتی ہے نا جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے وہ اپنا خون لگا دے گی, خون, مگر تم صحیح اس کا حق تو ادا کرو. ہم لوگ تھکے ماندے, شاعر صاحب ہے, یہ سب لوگ علماء جاتے ہیں تھکے ماندے, سمجھے, تمہیں ایسا لگتا ہے کہاں کہاں جاتے ہیں ہم, بدیش بھی جاتے ہیں, دور جاتے ہیں, کہاں کہاں بڑے بڑے ایسے راستوں سے. تو معلوم ہے ہم لوگوں کی بیویاں مصلی پہ رویا کرتی ہیں, رو رو کر کے دعائیں کرتی ہیں. انہی کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں, ہماری ماں کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں, ہمارے باپ کی اور تم جیسے لوگوں کی دعائیں اثر کرتی ہیں. ورنہ ہمارے پاس ایسا کہاں. پتہ کر دیا, اگر فون کر دیا کہ میں 2 بجے پہنچوں گا تو 1 بجے سے بیچاری جگتی رہتی, سمجھے, بھلے گاڑی میں کچھ دیر ہو جائے, راستہ خراب ہو جائے, فجر کے ٹائم ہم پہنچ رہے ہیں, تب تک کب سے جاگ رہی ہو کہ پھر میرا دل نہیں لگا تو میں آپ کی تقریر سننے بیٹھ گئی, دل نہیں لگا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئی. یہ ساری چیزیں ہوتی. اب بتا اس شوہر سے کیا دعائیں نہیں نکلیں گی؟ ساری ایک سی نہیں ہوتی ہیں. اللہ اللہ اس کو تانے بھی مل رہا ہے, کھانا دیا جا رہا ہے, لے کھا لے. بہنیں آ رہی ہیں, بہنیں, نئی بھابی, نیا گھر, اس کو محبت اور پیار کی ضرورت تھی, مگر جیسے کتے کو کھانا دیا جاتا ہے ایسے ہی پھینک کے ڈال دیا. بیچاری کھا رہی ہے, قدم قدم پہ رو رہی ہے. کیا کوئی تمنا کرنا بری بات تھی؟ وہ لڑکی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مولا مجھ سے اور بڑا امتحان مت لینا, اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا. خالہ آ رہی ہے وہ سنا رہی ہے, پھپھو آ رہی ہے وہ سنا رہی ہے, محلے میں چرچے ہونے لگے, باتیں ہونے لگی. ایسی بہو نہیں دیکھی پہلی رات میں لڑکا غائب. اللہ, وہ ادھر قاری صاحب کے وہاں پہنچا, خط لکھ گیا تھا, خط کہ مجھے کوئی ڈھونڈے نہ, تلاشے نہ, میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں.
इत्तेफाक से जब उसकी बहनों ने उसका बिस्तर ढूंढा तो बिस्तर के नीचे वही खत निकला। जब पढ़ा तो फिर ये मिला रहे रेटिंग के, देखो इसी ने लिखा होगा, इसी का लिखा हुआ होगा। मगर जो क्लास में उसकी बहन उसके साथ पढ़ती थी उसने कहा नहीं, ये भैया की रेटिंग, मिलाओ कॉपी से, ये भैया की रेटिंग। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का मदरसे गया और दिल में रोता रोता जा रहा, कह रहे अल्लाह मेरी बीबी कैसे ताने सुनते होगी, मेरी बीबी को कितनी परेशानियां गुजरती हूं, ऐ अल्लाह हिफाजत करना। कारी साहब के पास गया, आंखों में आंसू, कारी साहब मैं हिफ्ज करना चाहता हूं। कहा तुम इतने बड़े कैसे हाफिज बनोगे? कहा मैं जान लगा दूंगा लेकिन हाफिज बनूंगा। ये बताओ कितने दिन में बन जाऊंगा? कहा 3 साल में बनोगे। तुमने कुरान पढ़ लिया तो 3 साल में बनोगे। कहा 3 साल तक उसे एक दिन लोग जीने नहीं देते होंगे, 1 महीना कैसे जिएगी? अल्लाह अल्लाह कहने लगा, कारी साहब कुछ कम कर लूंगा, इससे कम में मैं नहीं। उस मदरसे में जाओ। कहा मैं दिनों रात याद करूंगा। एक कारी साहब तैयार होगा, तुम दिनों रात मेरे साथ रहोगे, पढ़ाऊंगा, सुनूंगा, सुनाऊंगा, तो 1 साल में करा दूंगा। 540 रुकू तुम्हें याद करा दूंगा कुरान पाक के। 540 रुकू होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा कारी साहब 1 साल तक तो मेरी बीबी को मेरे घर वाले नोच के कहा जाएंगे, गांव वाले, और मैंने वायदा ले लिया कि बताना मत। कैसी कैसी इस्लाम की शहजादियां, कैसी कैसी लड़कियां। अल्लाह, उधर लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है, अल्लाह अभी तक तो मैं परेशान थी, मेरे साथ एक शरीफ लड़का पिस गया, वो मेरा शौहर है, अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत फरमा। रात रात मुसल्ले पे रो रही है। एक फकीर आया और उससे टकरा गया, उसी लड़के से, कहने लगा जा, तुझे अगर हाफिज बनना है तो मदरसे मत जा, बल्कि अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर के पास चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कहा जा उनके पास चला जा। सीधा गया, कदमों पे गिर गया। आज 3 दिन हो गए, मेरी बीबी ने पता नहीं खाया होगा क्या। बड़े पीर बोले मैं नहीं बुलाया तुझे। बड़े पीर बोले ये तेरी बात नहीं है, बल्कि तेरी बीबी जो मेरी दादी सैयदा फातिमा का वास्ता दे रही है, मेरे खानदान करबला वालों का वास्ता दे रही है। तो मैं उस खानदान का एक शहजादा हूँ, मुझे गवारा नहीं तू भटकता फिरे। बोल कितने दिनों में हाफिज बनेगा? सुभान अल्लाह। बोल कितने दिनों में बनेगा? ये कमेटी वाले जलसा करते हैं बेटा, बात नहीं, कमेटी वाले जलसा करते हैं, रुपया रुपया 10-10, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए, 500-500 रुपए इकट्ठा चंदा। बाज आदमी कुछ भी मुंह में आए बोल देता है, मगर कैसे बर्दाश्त करते हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। पता नहीं जिस दिन कबूल हो गया ना, तुम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तुम क्या समझ रहे हो? इसे मामूली समझ रहे हो? इसे मामूली समझ रहे हो? प्यारे, अच्छी आदतें बनाओ। बड़े पीर बोले बोल कितने दिनों में हाफिज कुरान बनेगा? कहने लगा सरकार मैं तो 6 महीने भी रुक जाऊं, मगर बीबी का क्या होगा? बोले कम से कम बता। कहा सरकार 1 महीने में। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है, कम करो। कहा ज्यादा है, कम करो। कहने लगा हुजूर याद भी तो करना, पिटाई भी तो होगी। बड़े पीर बोले अब ये मत देख याद कौन करेगा, ये देख याद कौन कराएगा। तो यार वरना तो लोग जने क्या क्या गाने वाने सुनते, सब खत्म करो, अच्छी अच्छी बातें सुना करो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बड़े पीर कहने लगे बोल। कहने लगा सरकार 15 दिन कर लो। चलो 15 दिन। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है।
کہنے لگا یا اللہ 2 پارے کیا ہوگا, مرغا بنوں یا کیا کروں گا. بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہے, تو کہنے بڑے پیر بولے کم کرو. کہنے لگا سرکار 1 ہفتے میں. بڑے پیر بولے اب بھی زیادہ ہیں. تم سوچ رہے ہو گے یار ہمیں بھی کوئی ایسے مل جاتے ہیں. کہا بڑے پیر, لیکن یہ کمال اس بندے کا نہیں تھا وہ جو گھر میں رو رہی ہے اور جو مصلوں پہ بیٹھ کر رو رہی ہے, سجدے میں دعائیں کر رہی ہے, اس کا میری کرو. اب یہ سوچنے لگا یار کہیں ایسے ہی بھگا تو نہ دے مجھے. بڑے پیر بولے کم کرو. کہنے لگا سرکار 3 دن. بڑے پیر بولے اب بھی زیادہ ہے, اور کم کرو. کہنے لگا سرکار 1 دن. بڑے پیر کا فیضان دیکھو. کہنے لگے چل سب کو چھوڑ, عصر کا ٹائم ہو رہا ہے, تو جا کر کے وضو بنا کے میرے پیچھے نماز پڑھ لے. دینی طرف نماز جماعت میں کھڑا ہو جانا, میں ادھر کو سلام پھیروں گا. 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو جائے گا, اور ادھر کو پھیروں گا تو 15 پاروں کا ہو جائے گا. جلدی جلدی سلام پھیرا, اور پھیرنے کے بعد جب آیا کیا حال ہے, کہنے لگا سرکار حافظ قرآن ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہنے لگا سرکار حافظ قرآن ہو گیا. اچھا, کہا جا. پہنچ گیا شام کو گھر. بات نہیں. اب جب شام کو پہنچا گھر, بی بی کا چہرہ خشک. بولی یا اللہ. بولی کوئی بات نہیں, میں نے کہا تھا نا کہ تم حافظ قرآن نہیں ہو پاؤ گے. ہاں ٹھیک ہے, نکال دو بیٹا ان کو, آرام سے دیکھو, ہاتھ پکڑ کے نکال دو بیٹا. ہاں کہا کہ تم, ہاں تاروں سے بچا کے نکالیے بیٹا. کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم حافظ قرآن نہیں بن پاؤ گے. اتنی جلدی آ گئے تم. میں تو برداشت کر رہی تھی مگر میرا بھی پل ٹوٹ چکا تھا. شوہر مسکرا کر کے کہنے لگا میری بیوی پریشان مت, میں حافظ قرآن ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان. تو بولی اجی اتنے دنوں میں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے؟ 114 سورتیں ہیں, 30 سپارے ہیں, 540 رکوع ہیں, 6666 قرآن کی آیتیں. کہا اتنے دنوں میں حافظ قرآن. کہا کیا کروں, بڑے پیر مل گئے تھے. تم جو مصلے پہ لیٹ کے بیٹھ کے رو رو کے سجدے میں دعائیں کر رہی تھی نا, جو ان کی دادی کا وسیلہ دیا, تو بڑے پیر کو اشارہ ہو گیا, جاؤ بیٹا جاؤ, جاؤ بیٹا جاؤ. اس کا شوہر گھوم رہا, حافظ قرآن بنا. سبحان اللہ. بڑے پیر نے نماز پڑھنے کے بعد حافظ قرآن بنا دیا. اور سنو, کائے کے بعد, نماز کے بعد. تم اتنے بڑے پیر